بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. میرے گھر میں حسن اتفاق سے 2 لان ہیں. جو بیک یارڈ ہے یہ زیادہ کھلا ہے, کوئی 7-8 مرلے کا ہے, اور اس میں کافی سارے پودے ہیں. ان دنوں چونکہ جو موسم ہے یہ قریب بہار کے طرف ہے, تو جو گلاب ہیں چونکہ اس کے بیج نہیں لگتے, اس کی لگتی ہیں کلمیں. تو میرے پاس 2 طرح کے گلاب تھے, تو پھر ان کی میں نے کلمیں کاٹ کے, قلم سمجھتے ہیں بڑی سی ٹہنی کاٹتے ہیں, تو پھر اس میں اس کو ایک کو تقریباً مسواک جتنے سائز کی, یعنی ایک اگر ہم اس کو بالشت ماپ لیں جسے گٹھ کہتے ہیں, تو اسے بس زمین میں دبا دیتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, تو اس کے اندر سے پھر وہ نئی شاخ نکل آتی ہے. میں نے کوئی 40 کے قریب نئی لگائیں, اور اس کے نتیجے میں اب جب ان کے چھوٹی شگوفے نکلتے ہیں تو بہت آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. میں نے سوچا اگر میری اور آپ کی زندگی کا گارڈن ہو اور اس میں کچھ پلانٹیشن کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے. لائک 2-3 رو ہوتی ہے نا, پیچھے ہوتی ہے اس میں چھوٹے پودے, پھر آگے. تو لائک آج اسی پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے گارڈن میں اگر پلانٹیشن کرنی ہو تو آپ کا اپنا چوائس ہو سکتا ہے, پر میں آپ کو اپنا چوائس بتاتا ہوں. لائک جو پہلا چوائس میرا ہوگا کہ ایک ایسی خوبصورت پودا لگایا جائے جو ہمیشہ رب سے جڑا ہوا ہو. اس کے پھول, اس کے پھل بہت عمدہ ہوں گے, دکھنے میں بھی اچھے ہوں گے, آنکھوں کو بھی تراوٹ ہوگی. اس پودے کے قریب بیٹھ کے اس کو دیکھنا, اور پھر آپ کے دل سے دعا بھی نکلے گی, اور دعا ایسی سیدھی جائے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں سوچا کرتا تھا, ایک شعر تھا, اچھا مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے, اور یہ میں تھوڑا گنگناتا بھی تھا. پھر میں نے ایک حدیث پڑھی, اور حدیث پڑھ کے لٹرلی میں بہت پریشان ہوا کہ اس حدیث کے جو الفاظ تھے وہ ایسے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت تھی, مسلم میں یہ آئی ہے, اس کو مشکات میں بھی کاپی کیا ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے, بلکہ پورے یقین سے اور عزم سے کہے اور پوری رغبت سے یہ دعا مانگے, کیونکہ جس چیز کا تو اللہ سے مانگتا ہے اس کو دیتے ہوئے بالکل گراں نہیں گزرتا. تو اپنی زندگی کا جو پہلا پودا لگانا چاہیے وہ رب سے تعلق سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اور بہت محبت والا ہونا چاہیے. جو دوسرا پودا لگانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹھو اور کرو والا ہونا چاہیے, کہ جو چیز آپ کے دل میں آئے آپ اٹھ جائیں اور کرنا شروع کر دیں. میرا مالی بدھ کو آتا ہے, اور بدھ ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے, تو باقی سارے دن جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے میں اٹھا تو میرے وہ بڑا کینچا رکھا ہوا ہے, وہ کاٹا اور کلمیں لگائیں. تو مالی نے آ کے ہر دفعہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ صاحب جب میں آتا ہوں تو نئے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو اس کا کام ہے وہ نہیں کرتا, تو پھر مجھے تو کرنا چاہیے, وہ میں وقت کیسے ضائع کر دوں. اس لیے زندگی میں جب خیال آئے اپنے گارڈن میں کچھ نہ کچھ ضرور لگا دینا چاہیے. یہ سوتے نہیں لگ سکتا, مطلب سوتے ہوئے ہوں مزے سے اور آنکھیں کھول کے نیم وہ آنکھوں سے کہیں کہ یہ ہو جائے تو نہیں ہو سکتا. جو تیسرا پودا آپ کو لگانا چاہیے جو پہلی رو میں, وہ پیشنس کا ہے, صبر کا, تحمل کا, بردباری کا. یہ تینوں پودے جتنے زیادہ ہوں گے آپ سمجھیں کہ باقی ابتدا بہت اچھی ہو جائے گی. جو دوسری رو لگانی چاہیے اس میں ایک تو آپ کو پورا یقین کے ساتھ زندگی کا جو پودا ہے اس کو اگانا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میں یقین نہیں ہے تو آپ پرعزم بھی نہیں ہو سکتے, پر یقین بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ یقین ہی ہے ہونے کا, جیسا آپ کا یقین ہوتا ہے چیزیں ویسی ہو جاتی ہیں. بے یقینی کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بے یقینی تو ساری خوشی کھا جاتی ہے. تو دوسری چیز جو ہے آپ کو رسپانسبلٹی, جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے, محلے والوں کی نہیں ہے, نہ اماں کی, نہ ابا کی, نہ کسی اور کی. باغ اچھا بنانا ہے تو مجھے اچھا لگے گا نا, میری آنکھوں کو اچھا لگے گا, میرے بچوں کو, میری بیوی کو, میرے اہل و عیال کو, میرے دوستوں کو. تو رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہے, کسی اور پہ کیسی ڈالی جائے. جو کھانا ہو, لائک جس وقت مجھے مولی کے پراٹھے کھانے ہوتے ہیں تو میں شام کو چپکے سے مولیاں لا کے رکھ دیتا ہوں. تو مائی صبح جب آتی ہے کھانا وہ کدوکش کرنے اور باقی چیزیں, تو وہ دیکھ لیتی کہ آج صاحب نے جو لا کے رکھے ہوئے ہیں, تو اس کو کہنے سے تھوڑی پراٹھے بن جائیں گے. جو ذمہ داری چاہت میری ہے تو مجھے اس کا جو چیزیں اویلیبل بھی تو کرنی پڑیں گے, سو جانا پڑے گا, جا کے لانا پڑے گا. اب یہ رسپانسبلٹی کسی اور کے سر نہیں تھوپی جا سکتی کہ من آپ کا ہو کامیاب ہونے کا, اور کامیابی کے لیے ایفرٹ کوئی اور کرے. زندگی میں آگے آپ نے بڑھنا ہے,
भागे कोई और, ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि अपनी ज़ात से उठ के, देखिए मैं तो अगर बेड पर सोया रहूँ तो किसी की क्या मजाल है मुझे हटा दे या वहाँ से उठा दे, तो अब 12 बजे तक सोया रहूँ मैं, लेकिन ये मेरी ज़ात है, ये मेरा आराम है। जब सुबह का सूरज निकलता है, अभी मैं कराची गया तो सुबह सुबह एक रोज़ हमने प्लान किया, आखिरी दिन था मेरे पास, कि सूरज को हम समंदर में निकलता देखें। अब उसके लिए आपको ज़ाहिर है 3 बजे तो मैं सोया था, फिर भी सुबह सुबह अपने 2 दोस्तों से कहा मुझे उठा देना, वो घर से चले गाड़ी लेके, तो उन्होंने मुझे उठा दिया। उनके आने तक मैं आई वॉज रेडी, आंखें नहीं खुल रही थी। समुंदर पर पहुंचे, जब सूरज निकल रहा था मेरी आंखें भी नींद से मुंदी हुई थी, लाल थी, पर वो जो मोमेंट था, वो जो मंजर था, तो उसको देखने के लिए अपनी ज़ात से तो उठना पड़ा, अपने आराम से भी उठना पड़ा। अपनी ज़िंदगी के बाग में जब तक आप अपने ज़ाती आराम और आसाइश से नहीं उठोगे तो तब तक ये दूसरी रॉ गार्डन की आप काश्त नहीं कर सकते। अब आइए तीसरी रॉ, जो उससे थोड़ी बड़ी होगी, और उसमें अगर आप चाहें तो जो सबसे बड़ा पौधा लगेगा वो विजन का होगा कि ज़िंदगी में आपका तस्वर ज़िंदगी क्या है, आप ज़िंदगी से चाहते क्या है। सिर्फ एक धीरे धीरे सी निमी निमी सी ज़िंदगी, या बहुत अच्छी और बहुत शानदार। जैसी ज़िंदगी वैसी कीमत, जैसा पौधा वैसी उसकी एहतियात। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए होगी, आपकी वैल्यूज़ होंगी कि आप किन कदरों के साथ, किन ताकतवर चीज़ों के साथ ज़िंदगी में आगे जाना चाहोगे। चौथी चीज़, आपके चेहरे पे मुस्तकिल स्माइल चाहिए। सदका भी है पर ताकत भी है, कुव्वत भी है। सड़े हुए लोगों को मैंने तरक्की करते कम देखा है, सड़े हुए लोगों के बागों में भी वो सड़ादी होगी। सो अपनी ज़िंदगी में आप अपनी स्माइल को, इसका पौधा बड़ा लगाइए, ये ज़्यादा ऊंचा जाता है। वैसे तो जो गुलाब का पौधा है, आप इसको ना रोको तो 12-15 फुट का हो जाता है। मैं किसी रोज़ आपको दिखाऊंगा, यानी एक पौधा ऐसा जिसको मैंने नहीं छेड़ा, आधे को मैं काट देता हूँ, आधी नहीं काटा, वो उसके फूल भी बाहर जाके खिलते हैं और 12-15 फुट ऊंची उसकी शाखें हो गई हुई हैं। तो उसको हमने मजाक में छोड़ा हुआ कि यार ये भी चलता रहे, हमारे काम का तो नहीं है, चलें कहीं तो फूल खिलाता होगा। जो तीसरा पौधा इस तीसरी लाइन में आपको उगाना चाहिए वो थैंकफुलनेस का, शुक्रिया का। अगर आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी है, इवन अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की, अपने काम करने वालों की, अपने साथ आपको हेल्प आउट करने वालों की, और सबसे ज़्यादा अपने रब की, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी का बाग लहलहाता रहेगा। अपने बाग में से झाड़ झंकार को भी उठाना चाहिए, उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। फजूल गपशप से बचना चाहिए, बदजुबानी से बचना चाहिए, बद कलामी से बचना चाहिए, बद अहदी से बचना चाहिए, और बद अतवारी से बचना चाहिए, बद निगाही से भी बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपके बाग में बहुत से फूल मुरझा जाते हैं, पूरा बदमज़ा हो जाता है, मंजर ही सारा ख़राब हो जाता है। सलामत रहिए और अच्छे अच्छे फूलों के साथ, अच्छी ज़िंदगी के साथ, बहुत खूबसूरत बाग के साथ और अपने उगाए हुए पौधों के साथ लोगों की आंखों में भी जिएं और रब की निगाह में भी बेहतर और बरतर हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।